تو آپ نے دیکھا سائمہ زیدی صاحبہ کہ وہ کیونکہ فیملی آف دا ہارٹ ہے تو کچھ بے تکلفی بھی اس میں جو ہے وہ موجود ہے. میں تو بعض اوقات زیادہ لبرٹی لے کے تو ڈاکٹر صاحب سے زیادہ بے تکلفی بھی کر لوں کیونکہ میں نے اجازت لے رکھی ان سے تحریری طور پر تو وہ نہیں کرتا. پہلے میں نے سوچا امیر بھائی جب آپ نے کہا کہ میں نے کہا میں اس پہ کیا لکھوں, میں نے سوچا کہ ایک طویل عنوان لکھا جائے کہ جرمنی سے تشریف لائی مہمان اور مہان شاعرہ سائمہ زیدی صاحبہ کے پرتپا خیر مقدم کی آڑ میں اپنے تعارف کی سازش. کیونکہ ہم ایک دوسرے سے متعارف نہیں ہیں اور لیکن تعارف کے کئی حوالے موجود ہیں, یہ ایک دلچسپ اتفاق تھا. اور میں نے کہا یہ عنوان پڑھنے کے بعد امیر بھائی سے کہوں گا کہ مضمون یہ ہے کہ میں حامد یزدانی ہوں, اجازت دیجیے. بہرحال خوش آمدید سائمہ زیدی صاحبہ. خواتین باوقار اور حضرات خوش اقوال, حقیقت یہ ہے کہ میری حالت ان دنوں اس شتر مرغ کی سی ہے جو ریت میں سر چھپائے اکثر کسی محاورے کے ساحل پہ بیٹھا دکھائی دیتا ہے. میری اس حالت کی وجہ جاننے کے لیے آپ کو ایک بار پھر میرے اور امیر بھائی کے ساتھ لاہور کے اس دن کی سیر کرنا ہوگی جب فلیٹس ہوٹل لاہور میں ہمارے مشترکہ دوست سینئر شاعر اشرف جاوید صاحب کے اولین شعری مجموعے نخل نوا کی تقریب رونمائی بپا تھی. اسٹیج پر اس دور کے کتنے ہی احمد نجم قاسمی صاحب سمیت کتنے ہی زعما موجود تھے. صدارت ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب فرما رہے تھے. مضمون نگاروں کی ایک لمبی فہرست تھی جس میں سے مجھے اپنے دوستوں خالد احمد, نجیب احمد, قائم نقوی, اعجاز رضوی اور بس اپنے ہی نام یاد رہ گیا. ہم سب دوستوں نے اشرف جاوید سے دوستی کا پورا حق ادا کیا اور ان کی خوب پذیرائی کی. یار لوگوں نے ان کے اشعار میں میر و غالب سے لے کر شکیب و فراز تک کے تمام اہم شعراء کی خوبیاں تلاش کر ڈالی اور میں تو بس رابرٹ فراسٹ اور ریلکے کی دہلیز کو ہی چھو کر آ گیا تھا. بہرحال حاضرین سے داد و تحسین وصول کر کے ہم سب اپنے تئیں خوب پھول چھل گئے تھے. ہمارے اس تحسینی غبارے میں سے ہوا تب نکلی جب صدر تقریب نے اپنے خطاب میں نخل نوا کی پذیرائی کم اور ہماری دھلائی زیادہ کی. ان کا کہنا تھا کہ نوجوان شاعر کا پہلا مجموعہ ہے, ابھی بہت منزلیں ہیں, بہت پڑاؤ ہیں, ابھی سے اس کے دوستوں کا اسے غیر حقیقی اعزازات سے نوازنا اسے گمراہ کرنے کے مترادف ہے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو خوبیوں کے ساتھ ساتھ دوست کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے, اور یہ فریضہ کسی دوست نے ادا نہیں کیا. ان کی بات سچی بات ہے, ان کی بات بہت کڑوی لگنی بھی چاہیے تھی, سچی جو تھی. خیر یہ شاید خواجہ زکریا صاحب کی اس تقریر کا کچھ بچا کھچا اثر ہوگا کہ گزشتہ دنوں میں نے پاکستان میں رہنے والے ایک شاعر دوست کے ایک شعر پر جو انہوں نے فیس بک پر شیئر کیا تھا اپنی رائے ان باکس کی اور عرض کیا کہ عذراء کرم اپنے شعر پر نظر ثانی فرما لیں, پھر سے دیکھ لیں. جواب ہے کیا تکلیف ہے, کیوں دیکھو. میں نے ادب سے لکھا کہ شعر میں شتر غربہ پایا جاتا ہے, یہ کس بیماری کا دیسی نسخہ ہے. ادھر سے ٹھٹھے کے انداز میں پوچھا گیا. عرض کیا کہ ایک مصرے میں آپ نے اپنی محبوبہ کو آپ سے مخاطب کیا ہے, دوسرے میں تم سے, تو اساتذہ فن سے شتر غربہ ہے جو اونٹ اور بلی کو ملانا کہتے ہیں. یہ خیر فطری سا ملاپ شرعی برائی نہ صحیح فنی عیب ضرور گردانا چاہتا ہے. پتہ نہیں انہیں میرا ان کی محبوبہ کو اونٹ کہنا برا لگا کہ بلی, مگر صاحب اس کے بعد انہوں نے جو میری شتر غربگی کی ہے بس کچھ نہ پوچھیے, ریت میں سر چھپاتے ہی بنے. یہ تو فیملی آف دی ہارٹ کے ان نیک دل درویش پرندوں کی صدائیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے ریت سے سر نکالنے پر مجبور کیا اور یہ خوشگوار خبر سنائی کہ عہد حاضر کی جانی پہچانی شاعرہ سائمہ زیدی ٹورنٹو تشریف لا رہی ہیں. سائمہ زیدی جن کے اشعار اردو کے عالمی حلقوں میں مسلسل پذیرائی حاصل کر رہے ہیں. انسانی رشتوں کی خوبصورتی پر یہ شعر مثلاً ان کا
طلوع ہو کر تیری جبین نے کہا کہ آؤ، طلوع ہو کر تیری جبین نے کہا کہ آؤ، میں پاؤں رکھتے ہوئے ستاروں پہ ڈر رہی تھی۔ طلوع ہو کر تیری جبین نے کہا کہ آؤ، میں پاؤں رکھتے ہوئے ستاروں پہ ڈر رہی تھی۔ اور پھر انسانی زندگی کو کائنات کے کناروں سے منسلک کرتا یہ دلکش شعر، وہ جو سنہری سی دھند دیکھتے ہو سرے افق، تم کو دیکھتے ہو جی، تم کو ملیں گے ہم وہیں عرصہ جسم و جاں کے بعد۔ وہ جو سنہری دھند سی دیکھتے ہو سرے افق، تم کو ملیں گے ہم وہیں عرصہ جسم و جاں کے بعد۔ سائمہ زیدی صاحبہ کو خوش آمدید کہنے کا اعزاز حاصل کرنا یوں بھی ضروری تھا کہ وہ نفیس اور عمدہ شاعرہ ہیں اور پھر میرے پرانے مسکن جرمنی میں مقیم ہیں۔ جرمنی میں میں نے 3 برس سے اوپر کا عرصہ گزارا ہے، ریڈیو ڈوائچے ویلے کولون، جسے دی وائس آف جرمنی کہتے ہیں اردو سروس میں۔ ہم اسے عہدے کو ایڈیٹر کہتے تھے، پاکستان میں پروڈیوسر کہہ لیجیے۔ تو وہاں پیشہ ورانہ خدمات کے ساتھ ساتھ ادبی فضا کو بھی ذرا سا تحرک دینے کی کوشش کی۔ حلقہ روابط آف جرمنی قائم کیا، میں اس کا پہلا سیکریٹری بھی تھا، اور پھر ریڈیو ڈوائچے ویلے کی جانب سے ایک عالمی مشاعرہ بھی منعقد کروایا۔ مجھے لگتا ہے یہ شاید واحد مشاعرہ تھا جس میں پاکستان، یو کے، آسٹریا اور نیدرلینڈ سے بھی شعراء نے شرکت کی۔ ڈاکٹر جاوید انور صاحب بھی تشریف۔ لیکن آج یہ لکھ رہا ہوں تو لگتا ہے کہ کسی اور ہی عہد کی بات ہے، بہت پرانی، بہت پہلے، جب کتنے ہی دوست وہاں ملا کرتے تھے۔ لیاقت علی عاصم کے الفاظ میں کہوں تو ہم تم ستارہ وار ملے تھے زمین پر، ہم تم ستارہ وار ملے تھے زمین پر، لیکن یہ آسمان سے پہلے کی بات ہے۔ ہم تم ستارہ وار ملے تھے زمین پر، لیکن یہ آسمان سے پہلے کی بات ہے۔ سائمہ زیدی صاحبہ غالباً اس موسم میں جرمنی کی فضاؤں میں اتری جب ہم وہاں سے پرواز بھر رہے تھے، جب وہ مہکتی جرمن فضاؤں سے یہ کہہ کر تعارفی مصافحہ کر رہی تھیں کہ میری محبت پہ آیت دل اتر رہی ہے، میری محبت پہ آیت دل اتر رہی ہے، کسے خبر تھی یہ اہتمام وصال نو ہے۔ تو اس وقت یہ بندہ عاجز یہ مصرع گنگناتے ہوئے اپنے شہر کولون کو خدا حافظ کہہ رہا تھا، جانے جہاں کولون میرے، جانے جہاں ہم پھر ملیں گے وقت کی دہلیز پر یا خواہشوں کے پار، لیکن غم نہ کرنا، خط لکھوں گا میں تجھے ہر خواب کے ساحل سے۔ رائن میں یہ ڈھلتی شام میں نے قطرہ قطرہ چن لیا ہے، یاد کا موسم ادھر سانسوں میں کوئی کہہ رہا ہے، پھر ملیں گے ہم مہکتے جھلملاتے منظروں میں، پھر کھلیں گے ہم، ابھی تو بادباں خاموش ہیں، لیکن ذرا سی دیر میں ہجرت کا لنگر اٹھنے والا ہے۔ تو وقت کے جبر و زندگی کے سفر کے باعث سائمہ زیدی صاحبہ سے جرمنی میں ملاقات نہ ہو سکی، تاہم وہ میرے لیے اجنبی کبھی نہیں رہی۔ ان کی دل کے شاعری ذرائع ابلاغ کے برقی اور آگ کی وساطت سے نظر نواز ہوتی رہی۔ ان کی شعری تخلیقات نے میرے ذہنی افق پر ان کا جو تصور قائم کیا وہ تابدار اور روشن ہے۔ وہ نسبی اور اقتصابی ہر دو حوالوں سے محترم ادبی خانبادی ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب کا موقر ادبی جریدہ فنون بھی ان کی شاعری کی دل پذیری کا گواہ ہے۔ سائمہ زیدی صاحبہ کے اشعار اور ان کے مصروں میں بکھری تخلیقی کائنات پر سرسری نگاہ کرنے سے ہی قاری چاند، ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں سے منور اور شب و روز کی طرح روشن ایک آسمان کا حسن اس پر فروزہ ہونے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، پھر اس کے بعد سے یہ دل ہے داغ داغ، پھر اس کے بعد سے یہ دل ہے داغ داغ، بس ایک رات چاند پر رہی تھی میں، چاند میں داغ کو پھر اس کے بعد سے یہ دل ہے داغ داغ، بس ایک رات چاند پر رہی تھی میں۔ پھر دیکھیے، میرے طواف میں تھی ساری کائنات، میرے طواف میں تھی ساری کائنات، جب تیرا طواف کر رہی تھی میں، میرے طواف میں تھی ساری کائنات، جب تیرا طواف کر رہی تھی میں، کبھی ملے نہ طلب پر تیری اداسی بھی،
کبھی ملے نہ طلب پر تیری اداسی، کیا ایریا ہے، کبھی یہ ثابت و سیار بے طلب مل جائیں، کبھی یہ ثابت و سیار بے طلب مل جائیں، یوں تو افق پہ حالہ مہتاب تراشنے میں مگن اس باقباز شاعرہ اور متنوع عالمی شعری حوالوں سے آراستہ۔ ایک مضبوط مقالہ بھی ان پر رقم کیا جا سکتا تھا اور ان کی دل نشین تخلیقی کارناموں کی روشنی میں غبار کہکشاں سے نمایاں ہوتا واحد تابدار ستارہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ بہت آسان تھا، لیکن کیا کروں کہ ایک تو ڈاکٹر زکریا صاحب کی ڈانٹ یاد آ جاتی ہے اور دوسرے سائمہ زاہدی صاحبہ کی شاعری کے استعارے بھی سرگوشی کر رہے ہیں کہ جدید تر حسیات کی ترجمان یہ شاعرہ اپنی شخصیت کی کشش اور تخلیق کی دلکشی کے باعث تنہا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو وہ روشن ستارہ ہے جو روشن ستاروں کے جلوہ میں رہتا ہے، جو روایت کے آسمان سے وقار کی ذو جدت کے مہ و خورشید سے تحیر کی روشنی کشید کرتا ہے، اور یوں فن کی عصری کائنات پر اس کہکشاں کو روشن تر بنا دیتا ہے جو کسی گھر کے راستے میں ہو نہ ہو، فکر کی منزلوں میں دور دور تک پھیلی ہوئی۔ یہ تو وہ روشن ستارہ ہے جو روشن ستاروں کے جلوہ میں رہتا ہے، روایت کے آسمان سے وقار کی ذو جدت کے مہ و خورشید سے تحیر کی روشنی کشید کرتا ہے، جو فن کی عصری کائنات تو اس کہکشاں کو روشن تر بنا دیتا ہے جو کسی گھر کے راستے میں ہو نہ ہو، فکر کی منزلوں میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور جس کے پہلو میں کتنے ہی چھوٹے بڑے روشن بظاہر نیم روشن ستارے اپنی آب و تاب دکھانے میں مگن ہیں۔ ان میں سے ہر ستارے کا تعارف ایک ستارے کی حیثیت میں بھی ہے اور ایک کہکشاں کے طور پر بھی۔ ایسے میں جی چاہتا ہے کہ میں خود سے پوچھوں کہ تمہاری کہکشائیں کون سی دنیا کا پرتو ہیں؟ تمہاری کہکشائیں کون سی دنیا کا پرتو ہیں؟ سائمہ کی شاعری مہ و مہر کی مثل نہیں، جن کا سفر طلوع و غروب کے جب سے مشروط ہے، وہ تو اس وسیع کہکشاں کا مستقل حصہ ہے جس کے بارے میں وہ خود کہتی ہیں، کوئی پکارے مجھے کہکشاں کی وسعت سے، کوئی پکارے مجھے۔ یہ وہ کہکشاں ہے جس کے تابدار حسن سے ماضی بھی مسحور ہوتا رہا، حال بھی حظ اٹھا رہا ہے، اور فردہ بھی یوں ہی جگمگاہٹیں سمیٹتا رہے گا۔ وہ اس کہکشاں سے آج متعارف نہیں ہوئی، یہ تعلق ازل ابد کا ہے۔ وہ کہتی ہیں، یہ مہر و ماہ تو بہت بعد درمیان آئے، یہ مہر و ماہ تو بہت بعد درمیان آئے کہ تیرا میرا تعلق ابتدا کا ہے۔ یہ مہر و ماہ تو بہت بعد میں بہت بعد درمیان آئے کہ تیرا میرا تعلق تو ابتدا کا ہے۔ یہ فرد سے فرد کے رشتے کی بات نہیں، ایک تخلیق کار کی تخلیق سے تعلق کی داستان ہے۔ یہ فرد سے ایک فرد کے رشتے کی بات نہیں، یہ تخلیق کار کے تخلیق سے تعلق کی داستان ہے۔ خواتین باوقار اور حضرات خوش اتوار، ایک جملہ محترم، چونکہ بیگم صاحبہ موجود نہیں ہے تو میں یہ بآواز بلند کہہ سکتا ہوں کہ تخلیق کار لاکھ رشتے استوار کر لے مگر اندر سے سگا وہ صرف اپنی تخلیق کا ہوتا ہے۔ تخلیق کار لاکھ رشتے استوار کر لے مگر اندر سے سگا وہ صرف اپنی تخلیق کا ہو، وہ بظاہر ظاہری رشتوں سے مخاطب ہوتا ہے مگر بباطن اپنے حقیقی ہم نفس سے مکالمہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا اور آخری سچا رشتہ حرف و اظہار سے ہوتا ہے، اور میرے نزدیک اسی ازلی ابدی تعلق کی بازیافت اور اس کے اظہار کی داستان ہے سائمہ زاہدی کی شاعری۔ بہت اچھا۔ وہ ہر باشعور لکھاری کی طرح بخوبی جانتی ہیں کہ شاعری ہی ان کی ہمدم و رفیق ہے، جس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہیں، میرے رفیق یہ اب منکشف ہوا مجھ پر، میرے رفیق یہ اب منکشف ہوا مجھ پر، میں آئینوں سے نہیں تجھ سے ہم کلام رہی۔ میرے رفیق یہ اب منکشف ہوا مجھ پر، میں آئینوں سے نہیں تجھ سے ہم کلام رہی۔ تخلیق کر کلام کب خود کلامی بنتا ہے اور کب مکالمہ، اس کا سراغ لگانا اور اس بھید کو پانا آسان نہیں، کیونکہ بھید بھرے ہیں راستے جادہ آسمان کے بعد۔ حرف و معنی کے بھید بھرے راستے عبور کرنا کوئی ہفت خواہ طے کرنے سے کم نہیں،
اور منزل پر پہنچ کر بھی یہی کھلتا ہے کہ حرف ہی بانا ہے، فرد ہی کائنات ہے، راکھ ہی شعلہ ہے اور شعلہ بھی اپنی ہی لکڑی کا ہے نا عجیب بات۔ اس عجیب بات کو جرمن شاعر ایرش فریڈ نے بڑے دلکش انداز میں بیان کیا۔ میں کہا یہ موت جو کیا تشریف لائیں گے جرمنی سے۔ ان کی ایک نظم ہے راکھ، اس کا اردو ترجمہ سما سمائی، سو میں راکھ ہوں اپنے شعلوں کی جن کی کہ لکڑی بھی میں تھا۔ بہت خوب۔ سو میں راکھ ہوں اپنے شعلوں کی جن کی کہ لکڑی بھی میں تھا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا جس نے، میں ہی کلہاڑی تھا گویا، تھمی تھی جو میرے ہی ہاتھوں میں، مجھ کو جلایا جنہوں نے، اس سے پہلے کہ میں ڈھونڈ پاتا وہ ٹھنڈک کہیں اپنی ہی راکھ میں۔ گویا تخلیقی عمل میں وہ لمحہ ضرور آتا ہے جب آئینہ اور عکس ایک ہو جاتے ہیں، حرف و حرف ساتھ یکجان، دوئی کا گما بھی معدوم ہو جاتا ہے۔ اس مفہوم کو یوں تو ہمارے صوفی شعراء نے بڑے آسان خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے، مگر اس وقت ڈاکٹر خالد سہیل صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا ایک شعر آ رہا ہے یہاں ذہن میں کہ جس میں وقت کے بے لحاظ سیلاب کے مقابل وہ تخلیق کی کاغذی ناؤ کو اپنی ذات کا استعارہ بنا کر اظہار کی بقا اور دوام کی نوی سنا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کشتیاں مضبوط سب بہہ جائیں گی سیلاب میں، کشتیاں مضبوط سب بہہ جائیں گی سیلاب میں، کاغذی ایک ناؤ میری ذات کی رہ جائے گی۔ کشتیاں مضبوط سب بہہ جائیں گی سیلاب میں، کاغذی ایک ناؤ میری ذات کی رہ جائے گی۔ تخلیق جیسا کہ ہم جانتے ہیں انفرادی کوشش ہو کر بھی اجتماعی ثمرات کی حامل ہوتی ہے۔ یوں دیکھیں تو سائمہ زیدی صاحبہ کی شاعری کسی ایک پھول کی نہیں، کسی ایک باغ کی نہیں، بلکہ خوشبو کی کہانی ہے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ خوشبو کا سفر جو صدا سے جاری و ساری ہے اور جس کے منتظر ہم سب۔ میں کاٹ دوں پس دیوار باغ عمر تمام، اگر مجھے تیری خوشبو ہوا سے ملتی رہے۔ میں کاٹ دوں پس دیوار باغ عمر تمام۔